جب میری شادی سفر سے ہوئی تو میری نند کا نکاح میرے بھائی نوشیروہ سے کر دیا گیا تھا۔ رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ نوشیروہ ابھی پڑھ رہے تھے۔ والد صاحب اور ماموں ہمیشہ سے گاؤں میں رہتے تھے، وجہ یہ تھی کہ دونوں کی زمین مشترکہ تھی۔ البتہ والد صاحب کی 2 بسیں اور ایک پیٹرول پمپ بھی تھا جو والد صاحب کے ایک رشتہ دار کی نگرانی میں چلتا تھا۔ نوشیروہ بھائی چونکہ پڑھائی کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہتے تھے، اس لیے پیٹرول پمپ کی آمدنی وہی سنبھلتے تھے۔ یہ کہنا سچ ثابت ہوگا کہ وہ اس آمدنی کے مالک بنے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ تم مناسب خرچہ لے لیا کرو اور باقی رقم بینک میں جمع کر دیا کر۔ بابا جان کو پیسے کی پرواہ نہ تھی، سوچا تھا کہ بیٹا کاروبار میں دلچسپی لے گا تو کچھ تجربہ حاصل کر لے گا۔ ان دنوں میرے بھائی کی عمر 20 برس تھی۔ بابا جان سمجھ رہے تھے کہ کشمالہ جیسی اچھی لڑکی سے نوشیروہ کا نکاح کر کے انہوں نے گویا بیٹے کو کانٹے سے باندھ دیا ہے اور اب اس کے کہے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمالہ خوبصورت تھی، بھائی کو پسند بھی تھی، تبھی تو نکاح کر لیا تھا۔ میری اس ماموزاد میں بلا شبہ کوئی کمی نہ تھی، البتہ وہ شروع سے گاؤں میں ہی رہی تھی، اس لیے شہری لڑکیوں جیسے ہوشیار نہ تھی۔ تاہم خوشحال گھرانے سے تعلق کے سبب پہنے اڑنے کا سلیقہ اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میٹرک پاس تھی، کالج نہ پڑھ سکی کہ ہمارے گاؤں میں کالج تھا ہی نہیں۔ بابا جان نے گلبرگ کے علاقے میں بنگلہ بنوا کر بھائی کے سپرد کر لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بابا جان کو بتایا کہ بنگلہ کرائے پر دے دیا ہے کیونکہ کالج سے دور پڑتا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے رہتے، لہٰذا کالج کے پاس ہی ایک ہی کمرے کا مکان لے دیا ہے۔ بابا جان نے یہ معاملہ بیٹے پر چھوڑ دیا اور خود تحقیق کرنے نہ گئے۔ اس دوران ایک لڑکی امبرین سے بھائی کی ملاقات ہو گئی۔ یہ لڑکی بھائی کے پڑوسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ وہی غریب فیملی سے تھی، اس کے والد تقسیم کے وقت نئے وطن کی طرف آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ بیوہ ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے بچپن سے مفلسی کے دکھ دیکھے تھے۔ میرے بھائی نوشیروہ ایک رحم دل انسان تھے۔ ایک روز وہ کالج سے لوٹ رہے تھے کہ امبرین کو دیکھا جو تیز تیز قدموں سے تقریباً بھاگی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 بدماش آ رہے تھے جو اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ دیکھ کر بھائی نے امبرین کے پاس گاڑی روک دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی اس وقت پڑوسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ اتنے میں وہ لڑکے نزدیک آ گئے تو بھائی نے امبرین سے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، میں ان سے نمٹ لوں۔ جو ہی نوشیروہ ان کے قریب گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھائی کی رہائش تھوڑی دور ہی تھی۔ وہ امبرین سے بولے کہ تم گاڑی میں بیٹھی رہو، میں تم کو گلزار صاحب کے گھر پر اتار دوں گا۔ 5 منٹ کی مسافت پر گھر تھا۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ نوشیروہ نے کہا کوئی بات نہیں، گلزار صاحب والوں کو ایمرجنسی میں جانا پڑا ہوگا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گھر کے دروازے پر اترنے لگی تو بولی آپ میری امی سے مل لیجئے ورنہ وہ پوچھے گی کہ کس کے ساتھ آئی ہو۔ یوں بھائی اس کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے، اس کی امی سے ملے، احوال پوچھا اور کہا کہ بیٹی کو اتنی دور اکیلے مت بھیجا کرے، باہر کے حالات آپ کو نہیں پتا، آپ کی بچی بہت سیدھی سادھی ہے۔ کیا کروں بیٹا، مالی مجبوری نہ ہوتی تو کیوں باہر جانے دیتی، اسکول سے آ کر ٹیوشنز پڑھاتی ہے تو خرچہ چلتا ہے، اس کا بھائی بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس طرح بھائی نے اس گھرانے کو سہارا دینے کی ٹھان لی اور ان کی مالی مدد کرنے لگے۔ امبرین کے بھائی کو موٹر سائیکل لے کر دی تاکہ وہ بہن کو سہولت سے لے جا سکے۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا، وہ ماں کا واحد سہارا تھا، لیکن قسمت پر کسی کا بس نہیں تھا۔ جو پہلے سے دکھی ہوتے ہیں زیادہ دکھ بھی انہی کو ملتے ہیں۔ سو اس بیوہ دکھیاری کے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل راس نہ آیا اور وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا اور وہ تو جیتی جی مر گئی۔ بھائی پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے ان ماں بیٹی کا مستقبل سہارا بننے کی ٹھان لی۔ وہ بیوہ عورت تو پہلے ہی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، اس نے فوراً ہاں کہہ دیا اور بیٹی کی وفات کے 1.5 ماہ بعد آس پڑوس کے 2-4 لوگوں کو بلا کر امبرین کا نکاح نوشیروہ سے پڑھوا دیا۔ اس خاتون نے لڑکے کے رشتہ داروں کی غیر موجودگی کو بھی اہمیت نہ دی۔ یوں بھائی نے والدین سے چھپ کر شادی کر لی اور ان ماں بیٹی کو لے کر بنگلے میں آ گئے۔ ساس اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت غمزدہ رہتی تھی اور نوشیروہ ان کے دل جوئی کرتے۔ انہیں گاڑی بھی لے دی اور ڈرائیو بھی رکھ دیا۔ امبرین نے گاڑی چلانا سیکھی تو وہ خود ڈرائیو کر کے ماں کو باہر لے جاتی۔ جب تک نوشیروہ نے MSc کیا وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ہمیں اس عمر کی کہانوں کی خبر نہ ہو سکی۔ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے،
یہ تمام عرصہ بھائی صاحب نے بہت احتیاط اور رازداری سے گزارا۔ بابا جان کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کو پیٹرول پمپ سونپ کر ان کی شادی کشمالہ سے کر دیں گے اور وہ شہر والے بنگلے میں چلی جائے گی۔ خبر نہ تھی کہ وہاں تو پہلے ہی ایک بہو پوتا پوتی کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں تمہارے بابا کا بنگلہ ہے، کشمالہ بیاہ کر وہاں چلی جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ چونکہ ہمارے بچے اسکول جانے کے لائق ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے صلاح دی ہمیں انہی دنوں شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ داخلوں کا سیزن ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ بنگلے میں کرایہ دار ہیں، لہٰذا ہم نے کرائے پر گھر لے کر قریب کے ایک اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا۔ انہی دنوں بھائی کا MBBS کا رزلٹ آ گیا اور بابا جان ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک روز میرا گزر بابا جان کے بنگلے کی طرف ہوا تو سوچا کہ دیکھو تو کون لوگ بنگلے میں کرائے پر رہتے ہیں۔ گیٹ پر بیل دی، دراز دیر میں گیٹ کھل گیا اور ملازمہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا نوشیروہ صاحب کے مہمان ہوں۔ ملازمہ مجھے اندر لے گئی۔ امبرین کمرے سے نکل کر آ گئی اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہے؟ میں نے بتایا کہ نوشیروہ میرے بھائی ہے۔ اس نے شاید صورتحال بانپ لی۔ کہنے لگی کہ میں ان سے کرایہ دار ہوں، میرے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ نوشیروہ کی شادی ہو رہی ہے اور میں ادھر اس کی شادی کی خریداری کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں نہ بلائے گی؟ کیوں نہیں، تو پھر پتہ لکھ دیجیے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئی لیکن دوبارہ نہ آئی۔ شاید بھائی نے منع کر دیا ہو۔ بچوں کی چھٹی آتی میں بھی گاؤں چلی گئی اور اسے دوبارہ نہیں ملی۔ جب میرے پاس ڈرائیور نہ ہوتا تو بھائی اپنا ڈرائیور لے آتے، وہ میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دیتا۔ ایک روز میرے بیٹے نے بتایا امی ماموں کا ڈرائیور پہلے 2 بچوں کو ان کے گھر چھوڑتا ہے پھر ہمیں لاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ 2 بچے کون ہیں۔ ڈرائیور سے پوچھا، اس نے کہا بیگم صاحبہ میرا ایک دوست ڈرائیور ہے، کبھی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو میں اس کے صاحب کے بچوں کو اسکول سے لے لیتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک روز پھر سے گلبرگ کی طرف جانا ہوا۔ میں نے دیکھا بھائی کی گاڑی بنگلے کے گیٹ پر رکی ہوئی ہے اور 2 بچے اتر کر اندر چلے گئے۔ تب میں نے ڈرائیور کو سختی سے ڈانٹا۔ اس نے بتا دیا کہ بی بی یہ آپ کے بھائی نوشیروہ کے بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری شادی بٹے سٹے میں ہوئی تھی سو یہ بات تو طے تھی کہ اب کشمالہ کا معاملہ کٹائی میں پڑنے والا ہے۔ اگر اسے طلاق ہوئی تو مجھے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس پر سوتن ہے تو ظفر بھی مجھ پر سوتن لا ڈالے گا کیونکہ بھائی کا نکاح تو کشمالہ سے ہو چکا تھا۔ مجھے معاملات کی گمبھیرتا کا اس قدر خوف ہوا کہ 2 دن بخار میں پڑی رہی۔ بہت سوچنے کے بعد میں ایک دن پھر اس کے بنگلے پر گئی۔ امبرین وہاں موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولی مجھے خبر نہیں۔ تبھی وہ مجھے ایک بیڈ روم میں نظر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی تم نے یہ کیا؟ اپنا گھر تو بسا لیا اور اب میرا اور کشمالہ کا کیا بنے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے آپا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت مجبوری میں یہ شادی کی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بچپن کی منگیتر کا پاس نہیں تھا جو تمہاری منکوہا اور میری نند بھی ہے؟ کیا ہم اتنے رشتے توڑ سکتے ہیں؟ میں امبرین کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت دکھیا اور میرے بچوں کی ماں ہے۔ بتاؤ کیا کروں؟ میں خود گھر والوں سے چپ چاپ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا ہوا تم کو پتہ چل گیا ہے۔ دوسری شادی عورت کا حق بے شک جائیداد ملے نہ ملے۔ مجھے بابا جان سے کچھ نہ چاہیے۔ ارے بھائی اصل چیز تو تمہارا کشمالہ سے نکاح ہے۔ کیا اسے طلاق دو گے؟ تب کیا ممانی مجھے اپنے گھر میں رہنے دے گی یا اسے شادی کر کے نکاح کی لاج رکھو گے؟ تب میرا شوہر بگڑے گا کہ میں بھی تم پر سوتن لاتا ہوں۔ نوشیروہ بھائی نے سر پکڑ لیا اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دل پٹ رہا تھا۔ ہمت کر کے ظفر کو بتا دیا اور رونے لگی۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد وہ بولے فکر مت کرو، میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے ہیں، ہم یوں ان کو برباد نہ کریں گے۔ یہ میرا تمہارا نہیں، صرف میری بہن اور امی ابا کا معاملہ ہے۔ اب ان لوگوں کو منانا اور سمجھانا ہے۔ پہلے بھائی سے تو پوچھو جو اتنے سالوں سے میری بہن کو منکوہا بنا کر انتظار میں بٹھایا۔ میں نے نوشیروہ کو فون کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، ظفر سے بات کر لی، یہ کشمالہ کے بڑے بھائی ہیں، یہاں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کو ماننا ہوگا۔ نوشیروہ بچوں اور امبرین کے ساتھ آ گئے۔ آتی امبرین میرے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر بولی بھائی ہمیں معاف کر دیجیے گا اور اپنی بہن کشمالہ کے پاس لے چلیے۔ میں آپ کے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر نوشیروہ کی معافی کی درخواست کروں گی۔
مجھے علم نہ تھا کہ یہ پہلے ہی سے نکاح ہو گئی ہے، نہ میری ماں کی خبر تھی، ورنہ وہ بھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتی۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو سزا مجھے اور میرے بچوں کو ملے گی۔ ظفر اور میں نے ایک ساتھ ان کے بچوں کی طرف دیکھا اور ان معصوموں پر پیار آ گیا۔ اپنا ہی خون تھا۔ ماں کی باتیں سن کر وہ رونے لگی تھی۔ میں بھی رو پڑی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کشمالہ اپنے چھوٹے بھائی مظہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ شہر شادی کا سامان خریدنے آئی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ بھابی یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نوشیروہ دم سادے بیٹے تھے۔ تبھی ظفر کو بتانا پڑا کہ یہ نوشیروہ کی بیوی بچے ہیں۔ تبھی امبرین نے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا، کشمالہ بھابی، میری کوئی خطا نہیں، جو کہنا ہے ان سے کہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی نوکر بن کر رہوں گی۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ عجب دلروز سین تھا۔ اس کا غصہ کیوں نہ نکلتا، دل بری طرح ٹوٹتا تھا اور مان میں بھی عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف پیاری نند تھی جو معموزات بھی تھی، اس کے آنسو گر رہے تھے اور یوں چپ تھی۔ دوسری جانب امبرین کی حالت پر بھی ترس آتا تھا۔ کشمالہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس کے پاس گئی اور کہا، تم ہاتھ منہ دھو لو کشمالہ، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ بولی، اچھا برا جو مرضی حل نکالتی رہو، مجھے واپس جانا ہے۔ ابھی مظہر سے کہیے مجھے گاؤں چھوڑائے۔ ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں، اسے کچھ کھا لینے دو۔ تم بھی چائے پیالی پی لو، ابھی تو سفر سے آئی ہو۔ مگر اس نے واپس جانے کی ٹان لی تھی۔ چلی گئی۔ اس نے نوشیروہ کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ظفر اسے روکتے رہ گئے مگر وہ رکنے والی نہ تھی، کیونکہ غم کا طوفان ہی اتنا بڑا تھا۔ ظفر اور میں پریشان تھے اور نوشیروہ اس کا حال کیا لکھوں، مجھے گاؤں جانا تھا، لیکن نوشیروہ کے بچے، بیوی اکیلی تھی۔ وہ ان کو میرے سپرد کر کے ظفر کے ساتھ گاؤں چلے گئے تاکہ وہاں حالات کو سنبھالا جا سکے۔ امبرین نے الگ رونا مچایا ہوا تھا۔ کہتی تھی، باجی کو مجھ سے اب صرف آپ کا آسرا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اور بچوں کو نوشیروہ سے جدا نہ ہونے دینا۔ خدا کی قسم مجھے تعلق ہوئی تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ ایک ہفتے کے انتظار کے بعد ظفر واپس آئے اور بتایا کہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے امبرین کی طلاق کے لیے شور مچایا تھا۔ سب کی ہمدردی ظاہر کشمالہ کے لیے تھی اور اس کی ایک شرط ہے کہ جب تک امبرین کو طلاق نہ ہوگی میں نہیں مانوں گی۔ بے شک نوشیروہ بچے لے آئے، ہم ان کو پال لیں گے، مگر سوتن کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تب میں نے یہ آخری حرف آزمایا۔ میں ظفر کے ساتھ نوشیروہ کے بچوں کو لے کر گاؤں چلی گئی اور ان کو کشمالہ کی گود میں ڈال کر کہا کہ لو، پہلے ان کو دیکھو، اگر انہیں پال سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم بچے امبرین سے لے کر اس کو طلاق کروا دیتے ہیں۔ بچے پریشان تھے۔ کشمالہ رونے لگی تو اسے دیکھ کر وہ بھی رونے لگے۔ ایک کی عمر 5 اور دوسرے کی 4 سال تھی۔ بڑے والا کشمالہ کے آنسو پوچھنے لگا اور چھوٹی گڑیا نے اس کے گلے میں بانہیں ڈال دی اور بولی، آنٹی آپ نہ روئیے۔ بڑے نے بھی کہا، ہاں آنٹی، آپ بابا جانی کے ساتھ رہیے، ہم اپنی امی کو لے کر دور چلے جائیں گے۔ میں نے بچوں کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی دوسری امی ہے اور اس لیے روتی ہوں کہ آپ کے بابا جانی نے آپ کی امی سے شادی کر لی ہے۔ بچے کم سن ضرور تھے مگر سمجھدار تھے۔ وہ جس طرح کشمالہ کی عشق شوئی کر رہے تھے، اپنی پیاری پیاری باتوں سے اس کا غم کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ حیران کن تھا۔ ان کو دیکھ کر میری امی بھی رو رہی تھی جو پہلے امبرین کو طلاق دلوانے کے حق میں تھی، اب مہر بے لب تھی۔ اس کے بعد مردوں کی میٹنگ ہوئی۔ نوشیروہ کو ملامت کی گئی، برا بھلا کہا گیا، جو میرے بھائی نے سر جھکا کر سنا۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ دیا، نوشیروہ کی کشمالہ سے شادی ہوگی اور وہ اسے بھی شہر میں اپنے ساتھ رکھے گا، لیکن علیحدہ گھر میں، چونکہ دوسری بیوی سے 2 بچے ہو چکے ہیں، لہٰذا اسے بھی شک طلاق نہ دے، مگر ہماری بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھنا اس کا فرض ہے۔ مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، ہمارے بڑوں نے بھی کی، لہٰذا لازم نہیں کہ اس کہانی کو ایسے کسی المیہ کے ساتھ بند کرے۔ بے شک یہ وٹے سٹے کا معاملہ صحیح، مگر میں اب اس رواج کو بدلوں گا۔ یہ کہہ کر ماموں نے اپنے آنسو پونچھے تو نوشیروہ نے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ ظفر نے بھی سکون کا سانس لیا کہ امبرین کا بھی قصور نہ تھا، اس نے لو میرج نہیں کی تھی، صرف ماں کے فیصلے کو مانا تھا۔ یہ ساری کہانی عجیب و غریب نہیں تھی، لیکن نہ بلانے والی تھی۔ نوشیروہ نے ماموں سے جو وعدہ کیا اس پر عمر بھر کا بند رہے گئے۔ کشمالہ نے بھی سوتن کا گاؤں لیا۔ دونوں بھابیاں اچھی ہے، دونوں مجھے عزیز ہے۔ اگر امبرین نے سر جھکا کر زندگی گزاری تو کشمالہ نے بھی انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ کبھی کبھی زندگی میں بڑے مشکل فیصلے کرنا پڑتے ہیں، تبھی اچھے لوگ جب حوصلے سے کام لیتے ہیں تو مسئلے سلجھ جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہی خاندانی کہا جاتا ہے۔